السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عثمان اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ایک ظالم بادشاہ کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے اس کو، نمرود نام ہے اس کا۔ نمرود ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس طریقے سے کافی قومیں آئیں جو ظلم کیا کرتی تھی، قوم سمود، قوم یہود، تو اللہ اپنے نبی کو بھیجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کافی نبی آئے جو اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ خدا ایک ہی، ظلم چھوڑ دو، ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو کافی نبی نے یہی پیغام دیا، تو آخری میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیے کہ سچ کو قبول کرو۔ تو کافی ایسی نبی آئے۔ میں آپ کو نمرود کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نمرود ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ نمرود اتنا ظالم تھا کہ اس کے لیے انسان قتل کرنا اس طریقے سے تھے جیسے ہمارے لیے چونٹی یا مکھی ہوگی، اس طریقے سے وہ مار دیتا تھا ان کو۔ اتنا ظلم حد سے بڑھ چکا، تو اللہ نے اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، ایک ہی خدا کی طرف آؤ، ایک ہی خدا کی طرف آؤ۔ تو یہ خبر نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود کو یہ ناقابل برداشت تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اے ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ نمرود نے 2 قیدی بلوائے، 2 قیدی آئے۔ نمرود نے کہا، ایک قیدی کو چھوڑ دو، ایک کو چھوڑ دیا، اس کو زندگی دی۔ تو دوسرے قیدی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو کہا، اے ابراہیم، یہ تو کام میں نے بھی کر دیا، ایک کو زندگی دی، دوسرے کو موت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ نمرود خاموش ہو گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ ایک ماحول گونجنے لگا۔ تو نمرود کو بہت غصہ آیا۔ نمرود نے کہا اپنے ساتھیوں کو، ایک بستی والوں کو، کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، بہت بڑی آگ تیار کی جائے۔ آگ اتنی بڑی جلائی گئی، کافی مہینے لگے آگ میں، بہت بڑی آگ تیار ہوئی۔ آگ اتنی تپش تھی آگ کے اندر، آگ اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اسے پاس سے اگر بندہ گزرے وہ بھی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ بہت زیادہ گرم آگ تھی وہ، بہت تکلیف دیتی، اتنی بہت بڑی آگ تھی۔ ایک حساب سے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ہے، پاکستان میں اگر کراچی ہے، کراچی کے ایریا کو پورا میں آگ میں لپیٹ دیا جائے اور بندے کو پھینک دیا جائے تو وہ جو ان قریب جو علاقے ہوتے ہیں وہ بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے، اتنی گرم اور اتنی تپش ہوگی۔ آگ بہت لمبی ہوئی تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ اسی ٹائم اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، میرے خلیل اللہ کی حفاظت کرنا اور ٹھنڈی اور سلامتی والی ہونا۔ تو کافی ٹائم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے آگ سے تو سلامتی والے، ان کا ایک بال بھی نہیں چلا۔ یہ ہوتی ہے قدرت۔ اگر اللہ کو چیلنج کرو گے، اللہ تمہیں نست نابود برباد کر دے گا۔ اللہ سے مقابلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ کافی ظالم گزر چکے ہیں، نمرود، حامان، قارون، کافی ظالم گزر چکے ہیں۔ تو ظلم انسان کو تباہی اور ایک جہنم کی آگ کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو نمرود کی میں بات کر رہا تھا، نمرود تب بھی نہیں مانا۔ اتنا بڑا اس نے معجزہ دیکھا کہ ایک بندہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آیا، اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی تھی، تب بھی وہ لڑائی کا سوچ رہا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ اگر تمہارا خدا اتنا بڑا ہے تو ان کو کہو کہ میدان میں آئے اور ہم سے جنگ کرے۔ تو نمرود نے ایک بڑی فوج تیار کی، لاکھوں کی فوج تھی، لاکھوں کے گھوڑے تھے، اسلحے تھے، تیر تھے، تلوار تھی، ہر چیز تھی۔ تو وہ لے آیا ہر چیز، سامان امان، جنگ کا میدان میں آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بولا تمہاری جنگ خدا سے ہے ہی نہیں، پہلی بات اس نے بولا کہ تمہارا خدا ہے تو کہو کہ میں جنگ کرے میدان میں، میرے سے بڑی فوج کسی ہو نہیں سکتی۔ ایسے ایسے اس نے دعوے کی خدائی۔ تو دیر میں دیر وہ میدان میں بیٹھے رہے، انتظار کر رہے، فوج جائے گی، گھوڑوں کی ہم تیر ماریں گے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف ایک مچھر کی ایک لشکر آیا۔ ایک لشکر ایسا تھا کہ آسمان ایک بلو ہوتا ہے وہ ایک بلیک ہو گیا، اس نے ایک رنگ بدل دیا، مچھروں کو تبدیل۔ مچھر اتنے زیادہ تھے، اتنے جھنڈ تھے کہ ان کی جو لشکر تھا نمرود کا اس کو کھا گئے، اتنا تباہی کر دی، ان کو نست نابود کر دیا، صرف نمرود کو چھوڑ دیا۔ نمرود کو اس وجہ سے چھوڑا کہ نمرود کو اچانک موت دینی نہیں تھی، نمرود کو تڑپا تڑپا کے مارنا تھا۔ ایک مچھر، روایت کے مطابق ایک مچھر تھا جو نمرود کی کان، ناک یا کان سے گھسا اندر دماغ میں، تو
تو دماغ میں جب گیا نمرود کو وہ چک مارتا تو نمرود تڑپتا کبھی ادھر دماغ سر مارتا دیوار میں، کبھی ادھر مارتا. وہ بے چینی میں تھا، بہت ذلیل تھا. تو جو درباری، جو اس کے جو ملازم تھے، وہ اس کو ہوائیں دیتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کے پاؤں دباتے تھے. ان کو نمرود کہتا کہ جوتے اٹھا کے میرے سر میں مارو تاکہ مجھے سکون ملے. وہی درباری جو اس کی خدمت کیا کرتے تھے، کچھ ٹائم کے بعد جوتے مارتے تھے، اس کو سکون ملتا تھا، ان کی وہ تنخواہ بھی دیتا تھا. تو اگر سائنس کے مطابق مچھر کی زندگی دیکھی جائے کہ 24 گھنٹے یا 12 یا 48 گھنٹے زندگی ہوتی ہے. ایک روایت کے مطابق نمرود کو 350 سال یا 500 سال کم و بیش اس کو مارا ہے. مچھر نے اتنا ذلیل کیا ہے، 500 سال تک اس کو دماغ میں تکلیف پہنچائی ہے، اتنا اس کو نست نابود کیا اللہ نے. تو یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ظلم انسان کو ایک عارضی ہوتا ہے. وہ صرف ہمیں دکھتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے لیے آواز اٹھا نہیں سکتے. یہ ظلم زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. ہر فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہوتا ہے. یہ ظلم، میں ظالموں کو پیغام دیتا ہوں کہ ظلم چھوڑ دو، اپنی طاقت پہ، ایک سلطنت پہ کہ تمہیں اتنا غرور ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہے، ایک کال پہ میں بندہ اٹھا دوں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو ان کے سامنے. جو تمہارے سے پہلے فرعون، نمرود، قارون گزر چکے ہیں، وہ بہت بڑے ظالم تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کی سلطنتیں تھیں، وہ بھی ٹک نہیں پائے، وہ بھی ذلیل خوار نست نابود ہو گئے، جہنم میں واصل ہو گئے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے نمرود و قارون اور حامان سے کہ ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں آواز اٹھانی چاہیے. آواز نہیں، کم سے کم دل میں ہی بول دیں کہ یہ برا ہے. دیکھیں، خوف صرف اللہ کا کرو. اگر تمہاری نیت اچھی ہے، ظلم روکنے کی ہے، تو آواز اٹھاؤ. اگر آواز نہیں اٹھاؤ گے تو پوری بستی تباہ ہو جائے گی. ایک اور قصہ ہے، ایک بستی تھی، تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، ایک بستی ہے اس کو تباہ کر دو، جا کے اس کو پلٹا دو، مار دو، ختم کر دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اس بستی میں تو سارے لوگ برے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے جو آپ کی عبادت کرتا ہے، نہ وہ گالی دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، وہ نیک بندہ ہے. تو اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے اس کو تباہ کرو، کیونکہ وہ خود کرتا ہے، دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، دوسروں کو بولتا ہی نہیں ہے کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ نہ کرو، اسے اپنے چپ کر کے بات کرتا ہے. سب سے پہلے اس کو مارو، پھر بستی والوں کو مارو. یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نماز سے جنت نہیں ملتی، کھڑے ہونے سے، انصاف سے جنت ملتی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں. شکریہ. اگلی ویڈیو کا انتظار کریں.